پاکستان کا امن مشن کامیاب، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیراعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ امریکہ اور ایران کے صدروں نے بھی الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ ٹرمپ نے فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے کے موقع پر ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ شہباز شریف کی امریکن صدر اور ایرانی قیادت کو مبارکباد، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مؤثر کردار نہایت اہم ثابت ہوا۔ دونوں فریقین تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ خطے میں امن کی نئی امید پیدا ہو گئی۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران امن معاہدہ عام ڈیل سے متعلق تقریب کل شام برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ، ایم او یو پر دستخط کی تقریب الیکٹرانک طور پر منعقد ہونے کے باعث دورہ منسوخ کیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی، طارق فاطمی تقریب میں شریک ہوں گے۔ قطر کے وزیراعظم بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی بھی آمد متوقع۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر غالباف تقریب میں ایران کی نمائندگی کریں گے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور ایک مضبوط ایران کا پیغام ہے۔ باہمی احترام کے سائے میں ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام، کہا کہ ایران نے ہمیشہ عالمی امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے معاہدے کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ معاہدے پر امریکی اور ایرانی صدور اور وزیراعظم شہباز شریف کے دستخط موجود ہیں۔ ایران پر سختی نہ کرنے کا الزام لگانے والے سیاستدان حسد کا شکار۔ جو سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے معاملے میں کافی سخت موقف اختیار نہیں کر رہے، وہ یا تو حسد کا شکار ہیں، بدنیت ہیں یا حقائق سے ناواقف ہیں۔ امریکی صدر کا اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو سخت جواب، کہا دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے 300 ارب ڈالرز کے فنڈ کو اس کے اچھے برتاؤ سے مشروط کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ ٹیلی فونک کال 23 منٹ سے زائد جاری رہی۔ وزیراعظم نے صدر پزشکیان کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہئی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خصوصی شکر گزار ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی سرکاری ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں کہ معاہدے کے متن پر ایران اور امریکہ کے صدور نے دستخط کیے ہیں۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات معاہدے پر دستخط کے لیے نہیں، سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں اگلے چند گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کے خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ امریکہ کی ناکامی کا دستاویزی ریکارڈ ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ طاقت اور اعتماد کی پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے۔ آج ایران کی طاقت کو دوست اور مخالف دونوں تسلیم کر رہے ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز میں معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ اور اس کے عوام کی فتح ہے۔ معاشی ریلیف کا انحصار ایران کے اپنے در پہ ہے۔ ایران کو بیلسٹک میزائل سے محروم رکھنا ناانصافی۔ امریکی صدر کا ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام کا دفاع۔ ٹرمپ نے پریس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خطے کے دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس بھی میزائل مناسب تعداد میں ہونے چاہیے۔ بیلسٹک میزائل مختلف ہیں، ہم جوہری معاہدے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ ایران امریکہ معاہدہ، سعودی پرچم بردار 3 سپر ٹینکرز خام تیل لے کر آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ سعودی عرب کے ٹینکرز مجموعی طور پر 60 لاکھ بیرل خام تیل لے کر آبنہ ہرمز سے گزرے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ حالیہ ہفتوں میں سعودی بندرگاہوں سے آبنہ ہرمز کے راستے تیل کی سب سے بڑی ترسیل ہے۔
ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत, आलमी मंडी में तेल सस्ता होने लगा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 887 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,398 पॉइंट्स पर बंद। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मस्तूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 50 से 70 रुपये और डीजल की कीमत 60 रुपये फ़ी लीटर कम मुतवक्के। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कितनी कमी करनी है, कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में फैसला होगा। शहबाज शरीफ मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है कि अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। कीमतों का फार्मूला तय करने के लिए कमेटी बना दी है। खित्ते में क़याम अमन पर वज़ीर-ए-आज़म, सदर, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीख़ी पेशरफ्त है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मुतालबा किया। भारत की जानिब से सिंदूर 2 जैसे बयानात और धमकियां दी जा रही हैं। बैरूनी क़ुव्वतें खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही हैं। वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और अगर कोई कानून को हाथ में ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। जो भी रियासत और इदारों के खिलाफ साजिश करेगा उसे रोका जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के बावजूद किसी सूबे को अपना शेयर नहीं दिया गया। हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसाइल का आईनी हल निकाला। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट किया गया वो अफसोसनाक है। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एकतरफ़ा मुअत्तल किया गया। सिंतास मुआहदे के फ्रेम वर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल कर रहा है और इसके लिए पुरअज़्म भी है। ईरान को जौहरी मवाद हर सूरत में तल्फ करना होगा। ईरान जौहरी हथियार खरीदेगा ना ही हासिल करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान डील के बाद आबना होर्मुज़ खुल गई है। ईरान के साथ मुआहिदा हमारी ताकत और मुहासरे के नतीजे में हासिल हुआ। सदर ट्रंप की डील बराक ओबामा की डील से बहुत अच्छी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हमसाया मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुक़ात और पॉलिसी पर कारबंद है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा बोले, मुआहदे के मुस्बत नताइज पूरे खित्ते में अमन व सलामती के क़याम में मददगार साबित होंगे। चीन का ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुआहदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल है। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। जंग के आगाज़ से ही चीन अमन के क़याम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सरगर्म किरदार अदा करता रहा है। जंग नहीं, अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने अमन के लिए तारीख़ी सिफारती किरदार अदा किया। सदर ज़रदारी का इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की सिफारती काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं कि अमरीका ईरान तनाज़े से खित्ते और आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा। तमाम फ़रीक़ MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाएँ। मुआहिदा पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। घाना के चीफ के खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अफवाज के किरदार की तारीफ। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें।
کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی انتشاری سرگرمیوں میں ملوث سرغنہ ایڈوکیٹ شاہ نواز اور ماجد علی کے درمیان انتشار پھیلانے کی منصوبہ بندی کی آڈیو کال منظر عام پر شرپسند کمیٹی جبری ہڑتالوں، راستوں کی بندش، املاک کی توڑ پھوڑ اور اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہے۔ آڈیو لیک میں رضاکارانہ گرفتاریاں دینے والے افراد کو گرفتاری نہ دینے اور ریاست کے خلاف اکسایا گیا۔ چکوال واقعہ کسی کے دباؤ میں آ کر چھپایا نہیں جائے گا۔ پنجاب پولیس واقعے کی سنگینی کو مکمل طور پر تسلیم کرتی ہے۔ واقعے کی فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی گئی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا ہے کہ چکوال میں جاں بحق بچی ہانیہ کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ذمہ دار اہلکاروں کو حراست میں لے کر تفتیش جاری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی بولے سی سی ڈی اہلکار کی غلطی تھی، دیکھنا چاہیے تھا کون فائرنگ کر رہا ہے، صرف اندازے پر فائرنگ نہیں کی جا سکتی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز پر جرمانے، صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان، سندھ حکومت سے اب تک ہونے والے چلانز ختم کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ متعدد بسوں پر بھاری چلانز کیے گئے، جرمانوں کے بعد گاڑیوں پر پولیس 1 جولائی سے کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں وائس چانسلر اور اساتذہ کے درمیان تنازع مزید بڑھ گیا۔ وائس چانسلر ضابطہ خان شنواری نے خواتین اساتذہ کے ساتھ مبینہ بدتمیزی اور دھمکی آمیز گفتگو کی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر نے خواتین اساتذہ کے ساتھ مبینہ طور پر نامناسب رویہ اختیار کیا۔ وائس چانسلر کے مذاکرات کے بجائے یونیورسٹی سے فرار ہونے کی کوشش، ان کی گاڑی کو اساتذہ نے روک لیا۔ وائس چانسلر نے گاڑی چھوڑ کر پیدل نکلنے اور رکشہ لینے کی کوشش بھی کی۔ محکمہ صحت سندھ HIV کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام۔ سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال نیپا میں HIV کے 160 نئے کیسز رپورٹ۔ ولیکا اسپتال میں عملے کی مجرمانہ غفلت بھی سامنے آ گئی۔ اسپتال میں HIV کی تشخیص کے لیے ایکسپائر ٹیسٹنگ کٹس استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا کا سالانہ بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہتے ہیں کہ تمام ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ بجٹ سے قبل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ کیا گیا۔ صوبے میں قیام امن اور سیکیورٹی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے کہا، FBR ہر سال اپنا ہدف پورا نہیں کرتا۔ سندھ بورڈ ریونیو کی صورتحال بہتر ہے۔ صوبائی ٹیکس وصولی 623 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ملکی دفاع اور یکجہتی کی خاطر تمام صوبوں نے تعاون کیا۔ محفوظ محرم کا مشن، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی ایپ تیار۔ تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیکنگ مکمل، ڈرون سے ڈیجیٹل نگرانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ خصوصی ایپ کے ذریعے شہری مشتبہ شخص مشکوک سرگرمی یا نامکمل حفاظتی انتظامات کی اطلاع دے سکیں گے۔ لائیو لوکیشن اور امیج شیئرنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر داخلہ کا جلوسوں اور مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم۔ سندھ کے خوبصورت سیاحتی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر برسات، موسم انتہائی خوشگوار، حسین وادیوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، بادلوں اور ہریالی نے قدرتی حسن میں اضافہ کر دیا۔ درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ، کراچی میں دن بھر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی، سمندری ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ برطانیہ کے بعد UAE کا بھی بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر سخت پابندیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانا یا استعمال کرنا ممنوع قرار۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مکمل رسائی بھی حاصل نہیں ہوگی۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سنسنی خیز مقابلے کولمبیا نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ گھانا نے میچ کے آخری لمحات میں گول کر کے پاناما کو 1-0 سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے کرویشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے دھول چٹائی۔ پرتگال اور کانگو کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ چیک ریپبلک اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلہ جاری۔ رات 12 بجے سوئٹزرلینڈ اور بوسنیا مد مقابل ہوں گے۔ اور اسلام آباد کے سرکاری اسکول میں ثقافتی تہوار کے رنگ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کے کلچر کو طالبات نے بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ پیار، محبت، امن کے پیغام کو شرکاء نے خوب سراہا۔